ہم سب خوف کے غلام ہیں۔ اپنے گرد و پیش چلتے پھرتے ہنستے بولتے انسانوں کا مشاہدہ کیجیے۔ ان میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی، جوان بھی اور عمر رسیدہ بھی۔ ان کے چہروں کو دیکھیے، ان لوگوں کو نظر انداز کر دیجیے جو مصروف ہیں۔ ایسے افراد کا انتخاب کیجیے جو کچھ نہیں کر رہے، جو اپنے گرد و پیش میں دلچسپی لیے بغیر کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر، اپنے خیالات میں گم ہیں، بظاہر پرسکون ہیں لیکن شدت کے ساتھ منتظر ہیں، اپنی تنہائی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ واقعی وہ زندگی سے اتنے مطمئن ہوں، لیکن عام طور پر آپ کو اس طرح نظر آنے والوں کے چہروں پر بیزاری نظر آئے گی جیسے ان کو زندگی اور اس کی گہما گہمی سے کوئی دلچسپی نہ ہو، جیسے زندگی کے پے در پے تجربات نے ان کو بے حس بنا دیا ہو، جیسے ان میں زندہ رہنے کی آرزو ہی باقی نہ رہی ہو۔ پھر آپ کو بے چینی اور اضطراب نظر آئے گا۔ زندگی اور زندہ دلی کا نہیں، کسی کام کو کرنے کا نہیں، کسی آرزو کی تکمیل کا نہیں، بلکہ ایسا اضطراب جو کہ ایک ذہنی خلش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ نے مارے ضرورت کے ایسے چہرے بھی دیکھے ہوں گے جن پر زندگی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ وہ چلتے پھرتے لاش نظر آتے ہیں، احساس اور جذبے سے عاری، نہ خوشی کی جھلک نہ غم کے آثار۔ وہ گرد و پیش سے لا تعلق خود کو بے حسی کے خول میں بند کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے چہروں پر کبھی کبھی مسکراہٹ جھلک اٹھتی ہے، ان کی زندگی میں، ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک نظر آ جاتی ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر ان پر مردنی اور بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص واقعی خوش و خرم اور مطمئن ہے یا نہیں، تو ایسے لمحات میں اس کے چہرے کا مشاہدہ کیجیے جب وہ جذبات میں نہ ہو، ایسے وقت نہیں جب وہ کسی وقتی جذبے یا واقعے کے سبب ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ سکون اور طمانینت کے عالم میں چہروں پر انسان کے حقیقی احساسات کی کیفیت جھلکتی ہے، اور اسی کیفیت سے آپ اس کے کردار کی سچی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ عام زندگی میں ہم سب اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹوں کا خول چڑھائے رکھتے ہیں، اندر سے بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، مگر ظاہر میں اطمینان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں پوشیدہ نفرتوں کے باوجود خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے حقیقی جذبات پر تصنع کا پردہ ڈال لیتے ہیں، اور روزانہ ایسے چہروں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ زندگی کو بھرپور انداز میں بسر کرتے ہیں۔ وہ خوش ہوں تو مسکراتے ہیں، غصے میں ہوں تو برملا اظہار کرتے ہیں، اگر پریشان ہوں تو ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ نہ وہ زندگی کے حادثات سے گھبراتے ہیں، نہ اپنی کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ وہ زندگی کو اس کے حقیقی روپ میں قبول بھی کرتے ہیں اور اسی طرح بسر بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر لمحے اور ہر حال میں فکر مند اور پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مایوسی، محرومی اور عدم تحفظ ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مہلک ترین بیماری میں مبتلا ہیں، خوف کی بیماری۔ خوف ایک چھوت کی بیماری ہے جس سے منہ موڑ کر ہم اپنا دامن نہیں بچا سکتے۔ اس کا علاج بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کسی وبائی مرض کا کیا جاتا ہے۔ یہ بیماری پورے معاشرے اور قوم کو متاثر کر سکتی ہے۔ بے حسی اور خوف قوموں سے ان کی آزادی اور شناخت چھین لیتے ہیں۔ جو شخص ذہنی طور پہ خوفزدہ اور پریشان ہو، اس کی کام کرنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے، اس میں توازن قائم رکھنے اور اپنے گھریلو اور سماجی تعلقات کو برقرار رکھنے کی قوت بھی باقی نہیں رہتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان اور افسردہ کیوں ہیں؟ اس کے مختلف معاشی سبب ہو سکتے ہیں، مثلاً بے روزگاری، افلاس، غذا کی کمی، یعنی ناکافی آمدنی۔ لیکن ہم اس کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی جب تک لوگ خوف اور ذہنی پریشانی کا شکار ہیں، اس وقت تک ان کی معاشی حالت سدھر سکتی ہے اور نہ
اور نہ ان میں اس حالت کو سدھارنے کی صلاحیت اور حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خوف کے غلام خود اپنی ذات سے جنگ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان میں کبھی اپنے خیالات کو بدلنے کی قوت اور ہمت پیدا نہیں ہو سکتی، اور کوئی دوسرا ان کے حالات کو بدلنے نہیں آئے گا۔ خوف ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو زندگی میں زہر گھول دیتی ہے، جو توانائیوں کو گھن لگا دیتی ہے، جو صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے، مسرتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور زندگی کو محرومیوں اور مایوسی کی تاریکی میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اسباب سمجھنے کے لیے اور اس کا علاج کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ آپ کو اگلی ویڈیو میں خوف سے ہونے والی مختلف بیماریاں اور ان کا علاج پتہ چلے گا۔ شکریہ۔